کیا رکشی نے انہیں میری اصلیت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، یا اس سے پہلے یہ عباس اپنی ماں کو شریک راز کر چکا تھا؟ اس عمر رسیدہ شفیق عورت سے میں کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں کرتا تھا، مگر شاہ عالم کی حیثیت سے میرا کردار اور تمام مجبوریوں کے باوجود پسندیدہ قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ کسی حد تک یہ ایک مجرمانہ پہلو کا حامل تھا، اور معاشرے کے اخلاقی اقتدار کے پیمانے پر انتہائی معیوب خان اعظم اور چندہ کے نزدیک یہ میری مجبوری نہیں، ناقابل معافی خطا تھی کہ میں نے ناصر عظیم کی شخصیت کو شاہ عالم بنا کے ساری دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اس کے لیے صرف اپنے مفاد کو مد نظر رکھا۔ کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں بیٹا، جب فرید نے مجھے بتایا تو اندازہ ہو گیا تھا مجھے تمہاری بے بسی کا۔ تمہاری جگہ وہ خود بھی ایسا ہی کرنے پر مجبور ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے اخلاق و کردار اور حالات نے متاثر نہیں کیا، عباسی کی ماں نے کہا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ ناکامی اپنا کوئی جواز نہیں رکھتی ماں جی، اور کامیابی خود اپنا جواز ہوتی ہے۔ اگر سب ویسے ہی ہوتا جیسا میں نے سوچا تھا تو کیا میں اپنی غلطی مانتا؟ آپ اپنے آپ سے شرمندہ ہوتا اور اپنے کیے پر پچھتاتا۔ چلو چھوڑو، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ غلطی بھی انسان سے ہوتی ہے، تو اس غلطی میں تمہاری اپنی مرضی کا دخل کہاں تھا؟ انہوں نے مجھے تسلی دینے کے لیے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، یہ رئیس ہے، میرا دوست ہے۔ یہ کس قسم کا رئیس ہے؟ خاندانی یا نودولتیہ یا بس نام کا؟ انہوں نے مسکرا کے پوچھا۔ رئیس چھپنے لگا۔ اپن تو ماں جی کسی طرح بھی رئیس نہیں، فقیر تھے تب بھی ہاتھ پھیلاتے تھے، آج بھی آپ کے در پہ آئے ہیں سوالی بن کے۔ اچھے وقت پہ آئے ہو بیٹا۔ میں رکشی کو آلو کی بھجیا بنانا سکھا رہی تھی، اسے بہت پسند آئی تھی، وہ بنا کے لا رہی ہے۔ دہی کی پوریاں تم نے کھائی ہیں پہلے کبھی؟ ماں جی نے کہا۔ ماں جی، بھوک سے پیٹ میں دوڑنے والے چوہے بھی بے ہوش ہو گئے ہیں، ایسی باتیں نہ کریں کہ ہم بھی بے ہوش ہو جائیں، میں نے کہا۔ ماں جی نے رکشی کو آواز دی۔ رکشی بھائی، بڑے ندیدے اور بھوکے مہمان آئے ہیں ہمارے گھر میں، جلدی سے لے آؤ۔ اندر سے رکشی کی آواز آئی، بس 5 منٹ ماں جی، چائے کا پانی ابل جائے۔ میں نے کہا، فرید کیا سو رہا ہے ابھی تک؟ وہ ہنسنے لگی۔ ہمارے گھر میں اتنی دیر تک سونا نحوست سمجھا جاتا ہے، ابھی تک باقاعدہ نماز کی عادت تو نہیں پڑی اسے، مگر ایک بار کہتی ضرور ہوں، پھر نماز کے بعد چائے بنا کے اسے اٹھا دیتی ہوں۔ صبح کے وقت ہم ماں بیٹی باہر بیٹھ کے چائے پیتے ہیں۔ اب رکشی مجھ سے بھی پہلے اٹھ جاتی ہے، چائے بھی وہ بناتی ہے۔ میں نے کہا، فرید بھی اٹھنے لگا ہوگا نماز کے لیے؟ وہ ہنس پڑی۔ بالکل ٹھیک ہے تمہارا اندازہ، آخر دوست ہونا اس کے۔ چلو وجہ کوئی بھی ہو، خدا نے کسی بہانے توفیق دی۔ وہ ابھی ناشتہ کر کے گیا ہے فیصل کے پاس۔ فیصل کے پاس کوئی کام تھا؟ کام کیے بغیر جوان آدمی کتنے دن رہ سکتا ہے؟ میں تو شروع سے مخالف تھی پولیس کی نوکری کے، کیا فائدہ رات کو چوروں بدماشوں کے پیچھے جان ہتھیلی پر رکھے پھرو اور لاکھ رزق حلال کھانے کے دعوے کرو؟ کون مانتا ہے؟ بدنامی اور ذلت مفت میں؟ پہاڑ میں گئی ایسی فرشناسی؟ بیٹا، کام آدمی کرنا چاہے تو کوئی بھی کام محنت اور ایمانداری سے کر سکتا ہے، ورنہ بیٹھا دوپہر گننے پر تو وہاں بھی حرام کھانے کا راستہ نکال لے گا۔ فیصل نے بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ رہو، دونوں میں بس 2 مہینے کی چھٹائی بڑھائی ہے۔ فیصل پیدا ہوا تھا 30 ستمبر کو، بھارت سے پاکستان کی جنگ اسی دن بند ہوئی تھی۔ میں نے کہا، کمال ہے، میں اس دن پیدا ہوا تھا جس دن یہ جنگ شروع ہوئی تھی، 6 ستمبر سن 65 کو۔ پھر تو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہوئے تم۔ فیصل کی پیدائش ہے 22 نومبر کی، اس نے 6 سال پولیس کی نوکری میں ضائع کیے۔ میں تو ضائع کرنا ہی کہوں گی، اتنی جان جوکھوں میں ڈالی، ہاتھ کیا آیا؟ اوپر والوں کی ناراضگی، اور بالآخر نکال دیا انہوں نے تو لوٹ کے بدھو گھر کو آیا، اب فیصل کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ 6 سال پہلے ہوتا تو اب تک بڑا نام بھی کماتا اور پیسہ بھی۔ ان کی گفتگو بے تکان جاری رہی۔ فرید کے معاملے سے ہٹ کر وہ اس کی ناکام شادی پر آ گئی، جسے وہ سراسر اپنی غلطی قرار دیتی تھی اور خود کو اپنے بیٹے کے علام و مصائب کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ جب رکشی ایپرن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے نمودار ہوئی اور اس نے میز پر ناشتہ لگائے جانے کا اعلان کیا تو ان کی گفتگو میں وقتی طور پر کچھ تعطل آیا۔ ہم میز پر جا کے بیٹھے اور ناشتے پر ٹوٹ پڑے۔ رکشی نے میز پر سب سجا دیا تھا، ناشتے میں سلائس اور مکھن، آملیٹ اور جام، سب ہی کچھ تھا، مگر پوری اور آلو کی بھجیا کے سامنے ہم نے کسی اور چیز کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ شاید رکشی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم جس ندیدے پین سے پوریاں ہڑپ کر رہے ہیں وہ پوریاں ہمارا پیٹ بھرنے کے لیے ناکافی ہوں گی۔ اس نے چائے کا ایک کپ بنا کے ماں جی کو دیا اور اپنا کپ لے کے کچن میں چلی گئی۔ ماں جی نے ہمیں شفقت سے کئی بار ڈانٹا، ارے آرام سے کھاؤ، حلق میں پھندا لگ جائے گا۔ میں نے کہا، پوریاں ختم ہو جائیں گی ماں جی، بھائی اور بنائے گی ہے رکشی؟ وہ بولی، اور اس کے بعد انہوں نے رکشی کو موضوع صحن بنا لیا۔ رکشی کی صورت کے علاوہ جو کسی کی تعریف کی محتاج نہ تھی، وہ اس کی ایک ایک عادت کی تعریف کر رہی تھی، اس کی شرافت اور سعادت مندی، سلیقہ اور تمیز، حسن ذوق اور خدمت گزاری۔ مجھے یہ اندازہ کرنے میں دیر نہیں لگی کہ دنیا داری کے تقاضے نبھانے کے لیے وہ 4 ماہ 10 دن کی عدت پوری کرنے کا انتظار ضرور کرے گی، مگر اس کے بعد رکشی کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ وہ کر چکی ہیں۔
جو ان کے نزدیک خود کو ہر طرح سے ایک مثالی بیٹی ثابت کر چکی تھی۔ جب رکشی گرم پوریوں کی نئی کھیپ لائی تو ماں جی نے بڑی ہوشیاری سے موضوع بدل دیا۔ بیٹا یہ آج کے اخبار میں کیا چھاپ دیا ان اخبار والوں نے؟ میں نے کہا دیکھا تو نہیں میں نے ابھی تک، لیکن اندازہ ہے مجھے، اور میں اس سلسلے میں فرید سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر اب وکیل صاحب سے ان کے آفس میں ہی بات ہوگی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تمہارے خلاف اور تم یوں بے فکری سے گھوم رہے ہو؟ ماں جی نے کہا۔ بے فکری سے کہاں ماں جی، سخت فکر مند ہوں۔ اس کے علاوہ میں گھوم نہیں رہا ہوں، ناشتہ کر رہا ہوں کرسی پر بیٹھ کے۔ کیا آپ کو لٹو کی طرح گھومتا ہوا نظر آ رہا ہوں؟ میں نے کہا ابے لٹو، ماں جی ٹھیک کہہ رہی ہے، پکڑا گیا نا تو پولیس مار مار کے نا ٹھٹو بنا دے گی۔ رئیس نے کہا یار تو جانتا ہے میں روح پوش ہوں، ماں جی کو پتہ کیوں نہیں یاد دیتا؟ رکشی ہنسنے لگی۔ اگر یہ روح پوشی ہے تو منہ دکھائی کیا ہوگی؟ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ فرید سے پوچھتا، میرا مطلب ہے تھانے دار صاحب کو تفصیل سے بتا دوں گا، لیکن میری بات کا دوسرا مطلب سمجھ کے پل بھر کے لیے رکشی کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ اب تھانے دار نہیں وکیل صاحب ہیں۔ واہ، میں نے کھل پن سے پوچھا، اچھا تمہارا مطلب ہے فرید؟ رکشی نے مجھے گھورا اور ماں جی نے میری بات کو ایسے نظر انداز کر دیا جیسے وہ کبھی سمجھی ہی نہیں۔ کسی نیت اور ارادے کے بغیر رکشی نے روایتی بیویوں کے انداز میں جو شوہر کا نام نہیں لیتی ہیں فرید کو وہ کہہ دیا تھا۔ رئیس ہنس پڑا تو وہ گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اور چائے لاتی ہوں، اب پرسوں لانا۔ میں نے نیپکن سے ہاتھ منہ صاف کیا۔ پرسوں کیا بیٹا؟ ماں جی نے سادگی سے پوچھا۔ 2 دن کا ناشتہ تو ہم نے کر لیا ہے ماں جی، میں نے کہا۔ ہم وہاں سے رخصت ہوئے تو رکشی نے ایک انگریزی کا اور ایک اردو کا اخبار مجھے تھما دیا۔ میں نے رئیس سے کہا کہ گاڑی اب وہ چلائے۔ چیتے پستول کے ٹھکانے پر پہنچنے تک میں نے اردو کے اخبار کی ہر سرخی کو حاشیہ آرائی دیکھ لی تھی جس کا تعلق شاہ عالم کی زندگی سے ہو سکتا تھا۔ خادم اور عثمان کو سوچ سمجھ کے اپنا بیان تیار کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ انہوں نے ایک کہانی بنانے کی کوشش ضرور کی تھی اور کہ نامعلوم افراد ان کو اغوا کر کے لے گئے تھے اور کسی نامعلوم مقام پر قید کر دیا تھا۔ انہوں نے صحافیوں کو بہت سے سوالات کے جواب میں یہ کہا کہ وہ ہر بات نہیں بتا سکتے۔ اس کوٹھی میں اپنی موجودگی کے بارے میں خادم نے کہا کہ شاید وہ اس کوٹھی میں مار دیے جاتے، لیکن وہ چند دن پہلے اپنے بارے میں ایک اطلاع خفیہ ذرائع سے باہر بھجوا چکے تھے اور ان کے محافظ پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچ گئے۔ اس سوال پر کہ محافظوں نے ان کا سراغ کیسے لگایا، عثمان نے کہا کہ شاید پولیس کی مدد سے، مگر اس سے پوچھا گیا کہ پولیس پھر یہاں کیوں نہیں پہنچی؟ خادم نے اس بات کی تردید کر دی اور کہا کہ محافظ خود ہی یہ بات بتا سکتے تھے مگر وہ مارے جا چکے ہیں۔ شاہ عالم اچانک یہاں پہنچ گیا تھا اور اس کی ہمارے محافظوں سے دست بدست جنگ ہوئی اور اس نے دونوں محافظوں کو مار دیا۔ جس ٹیکسی میں وہ آیا تھا اس کا ڈرائیور بھی یعنی گواہ ہونے کا باعث ہی مارا گیا۔ ڈرائیور کو میں نے صرف ناک آؤٹ کیا تھا، لیکن خادم اور عثمان کے یہ بیان میں اس کی ہلاکت کا بھی ذکر تھا۔ کیا اس کے بعد میں پولیس کے ہاتھوں مروا دیا گیا تھا کہ وہ لب نہ کھول سکیں یا وہ اسپتال پہنچ کے مرا تھا؟ یہ خبر سے واضح نہیں تھا۔ اس سوال پہ شاہ عالم یہاں کیسے پہنچا تھا، کیوں آیا تھا، ان کا موقف ایک ہی تھا۔ آپ شاہ عالم سے معلوم کریں، ہو سکتا ہے ہمیں اغوا کر کے اتنا عرصہ حب سے بیجا رکھنے والا بھی وہی ہو۔ خادم اور عثمان کے بیانوں میں بہت جھوٹ تھا اور تضاد تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فوری طور پر گھڑے کے سفید جھوٹ بول رہے تھے۔ سچ بولنے والا 1000 بار کہے گا تو سچ ہی کہے گا اور جب بھی پوچھا جائے گا ایک ہی بات بتائے گا، مگر بکھلاہٹ اور گھبراہٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے وہ بہت سوچ سمجھ کے اور بہت کم بول رہے تھے۔ بعد میں جب پولیس کے ASP غلام محمد صاحب پہنچے تو وہ اخبار والوں پر بہت گرجے برسے کہ ان کا فرض پہلے پولیس کو مطلع کرنا تھا، وہ اس کے بعد جائے واردات پر پہنچ کے رپورٹ لے سکتے، مگر اخبار والوں نے اس بات کو چٹکیوں میں اڑا دیا۔ آزاد صاحب نے کہا کہ کیا پولیس اب گمنام کال پر بھی فوراً پہنچنے لگی؟ اگر ایسا ہے تو سبحان اللہ اور جزاک اللہ، گویا ایسی مستعدی اور فرض شناسی کا مظاہرہ تو معجزہ بھی سمجھا جاتا۔ شمی زیادہ منہ پھٹ تھی، اس نے صاف کہا کہ پھر آپ ہمیں بتاتے، آپ تو اس خبر کی قبر بنا دیتے خاموشی سے۔ اخباری فوٹوگرافر اور رپورٹر پولیس کے آنے سے قبل ہی نکل گئے تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ پولیس حسب روایت ان سے کیمرے چھین کر توڑ دے گی یا فلم کی ریل ضائع کر دے گی۔ اخبار والے مجرمانہ حقائق کو سمجھتے تھے اور غالباً خادم اور عثمان کے گروہ کے پس پردہ وطن دشمن سرگرمیوں سے بے خبر نہیں تھے، مگر ٹھوس ثبوت نہ ہونے کے باعث ابھی تک اس گروہ کی سرگرمیوں کو بے نقاب کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ اس کی کچھ اور افسوسناک وجوہات بھی تھیں۔ ایک یہ کہ ابھی تک پاکستان میں سنجیدہ پیشہ ورانہ انویسٹیگیشن رپورٹنگ کو کسی نے نہیں اپنایا تھا۔ صحافیوں کی وہ کلاس ناپید تھی جو سارے خطرات مول لے کے اور جان جوکھوں میں ڈال کے سراغ رساؤں کی طرح ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور اندر کی خبر پوری تفصیلات اور ناقابل ترویج ثبوت کے ساتھ نکال لاتے ہیں۔ پوری پیشہ ورانہ دیانتداری کے ساتھ منودن شائع بھی کر دیتے ہیں۔ بالفرض محال کوئی صحافی ایسی کوشش کرے تو اسے ہر طرف سے مزاحمت اور حوصلہ شکنی کا سامنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ملزم اور پھر تفتیشی ادارے
اخفائے راز کے لیے اس کی راہ میں مشکلات اور رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ اخبار مالکان پر دباؤ ہو تو وہ بھی رپورٹر کو تفتیش سے روک دیتے ہیں یا اس کی خصوصی رپورٹ کو خطرناک قرار دیتے ہوئے دبا دیتے ہیں۔ صحافی کو نہ مالی فائدہ ہوتا ہے، نہ محنت سے سچ بولا سامنے لانے پر ستائش کا انعام ملتا ہے۔ خبر کو دبانے کے لیے صحافی کو یا اخبار کو دبانے کی روایت سے ہر تلخ حقیقت کا چہرہ یوں مسح کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایک قابل قبول جھوٹ بن جاتا ہے۔ مزید یہ کہ کوئی رپورٹ شائع ہو جائے تو اس پر بیان بازی ضرور ہوتی ہے مگر قانونی کارروائی نہیں ہوتی۔ برسوں پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ ایک بہت بڑی مافیا اس ملک کے جنگلات کو غیر قانونی طریقے سے صاف کر رہی ہے۔ خاموشی سے کروڑوں اربوں کھانے والی اس مافیا نے ملک کے ماحولیاتی مستقبل کو داؤ پر لگا دیا ہے، مگر محکمہ جنگلات سے ماحولیات تک سب کرتا دھرتا چپ بیٹھے ہیں۔ آخر کیوں؟ ایک بچہ بھی اس سوال کا جواب جانتا ہے۔ کیا قانون سے صرف نظر کرنے والے کو اس کی قیمت اچھی مل جاتی ہے تو انہیں کیا ضرورت ملک کے مستقبل کے چکر میں پڑنے کی؟ ملک خدا بخش مندرال کے قتل کی تفصیلات دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا۔ بے شک وہ ایک ناکام سیاستداں تھا۔ دولت مندی اور جاگیردارانہ سوچ اسے سیاست میں لے آئی تھی، جہاں اس جیسے وڈیرے اور چودھری، خان اور سردار، مخدوم اور پیر اپنے فیوڈل گروپ کی طاقت اور اثر رسوخ سے ملک، حکومت اور قوم کے مالک بنے بیٹھے تھے۔ اس کی ناکامی کا بنیادی سبب یہ تھا کہ وہ اپنے طبقے کے دوسرے دیوتاؤں کی طرح خود غرض اور منافق نہیں تھا، جو ملک، قوم اور اسلام کی خاطر جان و مال کی مسلسل قربانی دیتے چلے آتے ہیں، مگر عوام کے جان و مال کی ملک خدا بخش کا موازنہ مسلم لیگی لیڈروں سے کیا جا سکتا تھا، جو واقعی خاندانی اور جدی پشتی نواب تھے۔ پاکستان کے نصب العین کی خاطر انہوں نے واقعی جان و مال کی قربانی دی تھی اور اس کے بدلے میں پاکستان سے کچھ بھی نہیں لیا تھا، اور رئیسوں کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ وہ پاکستان ہی سے بنے تھے اور بنتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ بگڑ رہا تھا پورے پاکستان کا، تاہم ناکامی سے دل برداشتہ نہ ہونے والا ملک خدا بخش مجھ سے ملاقات ہونے تک زندہ تھا۔ میرے ساتھ سیاسی اتحاد اسے مہنگا پڑا تھا اور وہ بے سبب مارا گیا تھا۔ اس کا دشمن کوئی نہیں تھا، اسے میرے دشمنوں نے مجھے ڈرانے کے لیے مارا تھا۔ اس طرح انہوں نے اپنا پیغام واضح کیا تھا کہ سیاست اس کھیل میں جس نے تمہارا ساتھ دینے کی کوشش کی اس کا یہی انجام ہوگا۔ خبر کے ساتھ شائع ہونے والی تصاویر زیادہ افسوسناک تھیں۔ ایک تصویر اس جگہ کی تھی جہاں پارسل بم کا دھماکہ ہوا تھا، وہاں خدا بخش مندرال کی خون آلودہ اور ناقابل شناخت چہرے والی لاش پڑی تھی۔ تباہی کے آثار بتاتے تھے کہ بم کتنا طاقتور ہوگا۔ دوسری تصویر میں وہ کفن پہنے لیٹا ہوا تھا اور اس کے گھر والے آوزاری کر رہے تھے۔ آتش گیر اسلحے کے ماہرین کے اندازے کے مطابق بم میں تقریباً 250 گرام بارودی مادہ تھا اور بم کے ٹکڑوں سے ظاہر ہوتا تھا یہ دیسی ساخت کا تھا۔ خبر میں سب وہی تھا جو مجھے معلوم ہو چکا تھا۔ یہ قاتل تحفہ لانے والے نے کہا تھا کہ یہ شاہ عالم صاحب نے ملک صاحب کے لیے بطور خاص بھجوایا ہے۔ پولیس نے تحفہ لانے والے کا حلیہ بھی شائع کیا تھا۔ حلیہ بتانے والے ملازم بھی پولیس کی تحویل میں تھے۔ پولیس کے ذرائع نے تو آنکھ بند کر کے مجھے مجرم قرار دے دیا تھا اور اپنی ضابطے کی کارروائی کا آغاز خصوصی تفتیشی ٹیم بنا کے کیا تھا، جس کا سربراہ میری بدقسمتی کے بعد وہی ایس پی غلام محمد تھا، جس کا بس چلتا تو وہ مجھے کسی عدالت کے فیصلے کے بغیر خود ہی پھانسی دے دیتا۔ اچھی بات یہ تھی کہ کچھ سیاسی لیڈروں نے پولیس کے موقف سے اتفاق نہیں کیا۔ ان کے خیال میں یہ قتل شاہ عالم کے خلاف ایک سیاسی سازش کا حصہ نظر آتا ہے۔ آزاد صاحب نے تو بکلم خود جو اداریہ رقم فرمایا تھا، اس میں صاف کہا تھا کہ شاہ عالم کا نام لینے سے شاہ عالم قاتل ثابت نہیں ہوتا۔ اس حرکت کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے قربانی کا بکرا بنا کے اصل قاتلوں کو بے نقاب ہونے سے بچایا جائے۔ پولیس کو ساری توجہ پارسل لانے والے تلاش کرنے پر صرف کرنی چاہیے، تاہم پولیس کو رائے عامہ، صائب مشورے یا مقبولیت پسندی سے کیا ان کے پاس کسی بے گناہ کو ملزم بنانے اور مجرم کو باعزت قرار دینے کی اپنی وجوہ تمام باتوں پر فوقیت رکھتی ہے، سوائے ان کے جو بدقسمتی سے مجرم بھی ہوتے ہیں اور لاوارث و مفلس بھی۔ باقی سب سیاسی وزارتی عداوتوں، افسران بالا کے اشاروں پر نظریہ ضرورت کے تحت پکڑے بھی جاتے ہیں اور چھوڑ بھی دیے جاتے ہیں۔ اب اگر قتل کا الزام مجھ پر آ گیا تھا تو میں قاتل، باقی سب باتیں لا حاصل۔ گرفتاری کے بعد مجھ سے تفتیش میں بھی بہت کچھ پوچھا جا سکتا تھا، جس کے بارے میں میرے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا، مگر میں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے، اور اگر انصاف کے طویل عمل کے دوران میں تقدیر کا اشارہ نہ ہو تو پھانسی کا پھندا میرے گلے میں فٹ کیا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے صرف فٹ آنے کی شرط تھی، جرم کی نہیں۔ مگر میں مایوس نہیں تھا، مجھے یقین تھا کہ حقائق بالآخر سامنے آ جائیں گے۔ ویسے میں عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ تک پہنچنے کے وسائل رکھتا تھا، چنانچہ مجھے پورا انصاف ملنے کی پوری توقع تھی۔ اردو اخبار کا اندر والا صفحہ دیکھتے ہوئے میری نظر ایک تصویر پر گئی تو میں چونک پڑا۔ تصویریں آزاد صاحب کے اخبار میں شائع ہوئی تھیں۔ اس میں فاروقی اور قمر کو دولہا دلہن کی حیثیت سے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ دلہن کے ساتھ کرنل خان بھی تھے اور دولہا کے ساتھ روزی بیٹھی ہوئی تھی۔
اس کے نیچے لکھا ہوا تھا مشہور سماجی کارکن قمر بانو اور ڈاکٹر فاروقی اپنی شادی کے موقع پر عزیز و اقارب کے ہمراہ۔ تقریب میں شاہ عالم صاحب نے بھی شرکت کی۔ تصویر کے نیچے خبر زیادہ تفصیل سے تھی اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ شرکاء میں شہر کے معززین، ریٹائرڈ فوجی افسران اور ہائی کورٹ کے جج بھی شامل تھے۔ چند تعارفی جملوں میں بتایا گیا کہ ڈاکٹر فاروقی کتنے سال سے ایک پسماندہ علاقے میں رفاہی کلینک چلا رہے ہیں، جہاں مستحق مریضوں سے علاج اور دوا کے لیے ایک پیسہ نہیں لیا جاتا، اور اب وہ ایک بہت بڑا رفاہی اسپتال قائم کر رہے ہیں جس میں قمر بانو ان کی دست راست ہوں گی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر خبر میں ایک جملے کا اضافہ غالباً آزاد صاحب نے بقلم خود واپس پہنچ کے فرمایا تھا۔ شاہ عالم صاحب نے جو رخصتی تک موجود رہے، رفاہی اسپتال کے 10,000 کا چیک بھی دیا۔ میں نے کہا 10,000؟ یہ بے عزتی ہے رئیس، ناصر عظیم کی الگ اور شاہ عالم کی الگ، کم سے کم 1,00,000 تو لکھتے۔ رئیس نے خبر سن کے مجھے اتفاق کیا، ہاں جب جھوٹ لکھنا ہی تھا پھر 10,000 کیوں، 10,00,000 10 کروڑ کچھ بھی لکھ دیتے۔ خادم اور عثمان کی حالت کا تصور کر کے مجھے ہنسی آئی۔ شمی کے انگریزی اخبار میں مجھے یہی خبر آگے والے صفحات میں مل گئی۔ رئیس نے کہا اس میں اتنا خوش ہونے کی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا کتنی آسانی سے آزاد صاحب نے خادم اور عثمان کی ایسی تیسی کر دی ہے، کیا حیثیت رہ گئی اب ان کے بیان کی جو انہوں نے پولیس کے ایس پی غلام محمد کے سامنے دیا ہوگا؟ اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ میں کم سے کم 12 بجے تک رات وہیں تھا، اس سے پہلے رخصتی نہیں ہوئی ہوگی، اور میری وہاں موجودگی کے گواہ بھی عام لوگ نہیں، معززین، ریٹائرڈ فوجی اور افسران اور ہائی کورٹ کے جج۔ بے شک وہ چلے گئے ہوں گے، مگر دیکھا ضرور ہوگا ان سب نے مجھے۔ میں انہیں نہیں پہچانتا، لیکن حال ہی میں جو شہرت مجھے مر کے زندہ ہو جانے کی وجہ سے ملی، اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ خبروں میں رہا اور میری تصاویر بہت شائع ہوتی رہیں۔ پہلے انتقال، سوگ اور شاندار تدفین کی، اور اس کے بعد عدالت سے زندہ پیش ہو کے خود کو شاہ عالم ثابت کرنے کی۔ یہ تو ہے پبلسٹی بہت ملی تجھے پچھلے دنوں۔ اب ملاحظہ ہو آزاد صاحب کی معصوم سی شرارت، 10,000 کے چیک کا بھی ذکر فرما دیا۔ تو نے کوئی چیک نہیں دیا تھا؟ نہیں یار، مگر کیا فرق پڑتا ہے، اس سے نہ فاروقی تردید کرے گا نہ قمر کرے گی کہ یہ جھوٹ ہے۔ ایک تو اب وہ مسز فاروقی ہے، چنانچہ شوہر کی مرضی اس کی مرضی، پھر یہ کہ گھر پہنچتے ہی اسے میرا چاکلیٹ کا تحفہ مل گیا ہوگا، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ بھائی پہنچا تھا۔ ممکن ہے فاروقی نے یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ خان اعظم نے اسے بن بلائے اجنبی مہمان کی طرح سمجھا اور اس سے بد اخلاق کے ساتھ پیش آئے، ورنہ وہاں وہ بہن کو دلہن بنا دیکھے ہی آیا ہوگا اور رخصت بھی کرتا۔ قمر کو میں جانتا ہوں، وہ بہت روئی ہوگی، بہت نازک ہے اس کا دل، وہ پہلے ہی بھی خفا ہو جاتی تھی مجھ سے، لیکن اس کا یہ غصہ بھی بھائی سے پیار جتانے کا ایک اندازہ تھا۔ نفرت تو وہ کسی سے بھی کر ہی نہیں سکتی۔ میں قمر کی باتیں کر کے اس کے ماروں میں کھو کے جذباتی ہو گیا تھا۔ رئیس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بڑا خوش نصیب ہے تم پیارے، ایک بہن ہے تیری، ماں کے برابر تو کوئی نہیں، لیکن جو معصوم اور سچا پیار دیتی ہے نا بہنیں اور بیٹیاں، اس کا مقابلہ بھی کوئی نہیں۔ کسی عورت کی محبت اس کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے بارش کے پانی کے مقابلے میں شبنم۔ ابے واہ، کیا زبردست شاعرانہ مثال دی ہے تو نے، میں نے کہا۔ وہ خوش ہو کے بولا سب تیری صحبت میں سکھا ہے پیارے۔ وہ کیا کہتے ہیں قاضی جی کے گھر کے کتے بھی سیانے ہوتے ہیں؟ اف، کتے نہیں چوہے، جاہل کی اولاد، میں نے سر پر ہاتھ مارا۔ ابے چل رہنے دے، قاضی ہوتا ہے جج، اس کے گھر میں چوہے ہو سکتے ہیں بھلا؟ ہاں کتے ہو سکتے ہیں، اور کتا ہی ہوتا ہے، سیانہ چوہا نہیں ہوتا۔ یہ ضرب المثل ہی غلط ہے۔ وہ اپنی بات پر اڑ گیا، مگر یار تیرا وہ خونخوار خان تردید نہ کرے۔ میں نے کہا وہ کیسے تردید کر سکتا ہے، وہ کون سا سائے کی طرح میرے ساتھ تھا۔ اس کے علاوہ آج میں اب فاروقی کو چیک پہنچا سکتا ہوں، آج نہ صحیح کل کی تاریخ میں کسی وقت بھی دے سکتا ہوں۔ اصل فائدہ یہ ہوا خبردار تصویر کا یہ خادم اور عثمان کا بیان جھوٹا ہو گیا۔ میں تو سارا وقت وہاں موجود تھا، اور یار خان جی بھی بس خونخوار نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے، مجھے پتہ ہے سب اداکاری تھی، اوور ایکٹنگ کر رہے تھے وہ غصے میں۔ ایک بار میں جوتا ہاتھ میں لے کے ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور سر جھکا کے بیٹھ گیا کہ ماریے تو بس ختم ہو جائے گی ساری ناراضگی۔ گاڑی فیروز پور روڈ پر بھی شہر سے کئی میل باہر آ کے بالآخر الٹے ہاتھ پر جانے والی ایک نیم پختہ سڑک پر مڑ گئی۔ یہاں آبادی بھی بہت چھدری تھی، مکانات ایک دوسرے سے یوں نہیں ملے ہوئے تھے کہ گلیاں بن جائیں۔ آدھے ادھورے مکانات کے درمیان مکمل گھر بھی تھے جو مکینوں کی موجودگی کا پتہ دیتے تھے۔ مجموعی طور پر ویرانی کا تاثر غالب تھا۔ رئیس نے گاڑی ایک ایسے گھر کے سامنے روک لی جس کا رخ مخالف سمت میں تھا۔ اس کا مین گیٹ بند تھا، سائیڈ میں بنا ہوا چھوٹا گیٹ کے بغیر تھا، اور اس کے سامنے لکڑی کا پرانا دروازہ ایسے ہی کھڑا کر دیا گیا جیسے جانور اندر نہ آئے۔ ہمیں اسی راستے سے اندر گئے۔ گیراج کا شٹر گرا ہوا تھا، رئیس نے اسے اعتماد کے ساتھ اوپر کیا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ گیراج میں ایک 4 وہیل ڈرائیور 3 دروازوں والی پیجارو کھڑی تھی، اس کا تیسرا دروازہ پیچھے تھا جس پر باہر کی طرف اسپیئر وہیل لگا دیا جاتا تھا۔ سائیڈ میں مشکل سے 2 فٹ چوڑی جگہ رہ گئی تھی جس میں رئیس اور میں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تھے۔ رئیس نے آگے قدم بڑھا کے کہا یار
شٹر تو گرا دے پیچھے، بلکہ نیچے سے کنڈا بھی پھنسا دے۔ میں پلٹا ہی تھا کہ پولیس ایک دم اندر گھس آئی۔ آگے آنے والے کے ہاتھ میں ریوالور تھا جس کا رخ میری طرف تھا۔ مسٹر شاہ عالم، آپ زیر حراست ہیں، ہاتھ اوپر اٹھائیں۔ میں اس تنگ جگہ میں نہ پلٹ کے بھاگ سکتا تھا اور نہ آگے جا سکتا تھا۔ میں بری طرح پھنس گیا تھا۔